بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العلی العظیم. یہ سورہ تکاثر ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ کیا تم لوگ اس سے عاجز ہو کہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرو. صحابہ سے کہا کیا تم لوگ اس بات سے عاجز ہو کہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرو؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگ سورہ تکاثر نہیں پڑھ سکتے؟ کیا تم لوگ سورہ تکاثر نہیں پڑھ سکتے؟ مطلب یہ تھا کہ اس سورہ کو کوئی شخص اگر ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو 1000 آیتوں کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. یہ سورہ ایسی ہے کوئی ایک بار پڑھے اس کو تو 1000 آیتیں پڑھنے کا اس کو ثواب ملتا ہے. بات آ گئی تو بتاتا چلوں، جس پیچھے سورہ زلزال گزری ہے، سورہ زلزال نیدا زلزلت الارض والی سورہ، تو وہ ایک مرتبہ پڑھنا یہ آدھے قرآن کے برابر ثواب رکھتا ہے. کوئی 2 مرتبہ پڑھ دے تو ایک ختم کا ثواب اس کو ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ضابطے کا یہ ثواب نہیں ہے، یہ ثواب اللہ تعالیٰ کے فضل کا ہے. ورنہ کوئی شخص یہ کہے کہ ہم تو صرف وہی پڑھیں گے، 2 مرتبہ پڑھ دیں گے، پورے قرآن کا ثواب ملتا رہے گا، اور باقی قرآن کو چھوڑ دیں گے. تو اگر ایک شخص پورا قرآن کریم سورہ الحمد سے لے کر کے سورہ الناس تک پڑھتا ہے، اور ایک شخص جو ہے صرف سورہ زلزال 2 مرتبہ پڑھتا ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دونوں کا ثواب برابر ہے. ایک قرآن کریم ختم کے اوپر جو شروع سے پڑھے گا الحمد سے لے کر کے آخر تک، تو یہ ثواب ضابطے کا ہے، اللہ نے جو ضابطہ بنایا ہے اس کے لحاظ سے. اور کوئی 2 مرتبہ پڑھتا ہے تو ثواب فضل والا ہے. کیسا ہے؟ فضل والا ہے. بہرحال اس کی فضیلت الگ ہے اور پورا قرآن پڑھنے کی فضیلت الگ ہے. اسی طریقے سے یہ مشہور ہے، سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے اگر 3 بار سورہ اخلاص پڑھے تو ایک قرآن کریم ختم کا ثواب ملتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ملتا ہے. اسی طریقے سے یہ سورہ جو ہے سورہ تکاثر، اس کے ایک مرتبہ پڑھنے سے 1000 آیتوں کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم لوگوں کو مال و اولاد کی بہتات نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، آخرت سے غفلت میں ڈال رکھا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگوں نے قبروں کی زیارت کی، قبروں میں پہنچ گئے، یعنی تم لوگوں کا انتقال ہو گیا. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم لوگ جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم لوگ جان لو گے. سنیے کیا کہنا چاہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو کیا دیکھا یا کیا سنا کہ آپ نے سورہ تکاثر کی تلاوت کی، اسی سورہ کی، اور اس کے بعد فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یقول ابن آدم مالی مالی، آدمی کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال. آدمی کہتا ہے میرا مال میرا، یعنی یہ میرا مال ہے، یہ میری جائیداد ہے، میرا مال کہتا ہے. حالانکہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں
جس کا مفہوم ہے حالانکہ اس کے مال میں سے اس کے لیے نہیں ہے مگر اتنا ہی جتنا اس نے کھا کر کے ختم کر دیا. الا ما اکلت فافنیت، جتنا کہ تم نے کھا لیا اور پھر کھا کر کے اس کو فنا کر دیا. اور اسی طریقے سے تمہارے مال میں سے تمہارا اتنا ہی ہے جتنا کہ تم نے کپڑا پہن کر کے بوسیدہ کر دیا، پرانا کر دیا. اور تمہارے مال میں سے تمہارے لیے اتنا ہی ہے جتنا تم نے صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور اس کو آخرت کے لیے آگے بھیج دیا. اور دوسری روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ اس کے علاوہ جو کچھ مال ہے انسان کا وہ ذاہب، وہ جانے والا ہے، اس کے پاس سے ختم ہونے والا ہے، جانے والا ہے. اور تارکن للناس، اور وہ لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے، چھوڑ کر کے چلا جائے گا، اس کے پیچھے جو اس کے ورثہ ہیں ان کا ہو جائے گا. تو ایک آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، لیکن وہ مال پورا اس کا نہیں ہے. اس مال میں سے اتنا ہی اس کا ہے جتنا کھا لیا، جتنا پہن لیا، جتنا اللہ کے راستے میں صدقہ. اسی طریقے سے ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے، ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لاحب ان يكون له وادیان، کہ اگر ایک انسان کے لیے، ایک آدمی کے لیے ایک وادی، وادی کہتے ہیں گھاٹی کو، گھاٹی کہتے ہیں جو پہاڑ ہوتا ہے نا، پہاڑ کے دامن میں جو جگہ ہوتی ہے، کوہ دامن کوہ، پہاڑ کے دامن میں جو جگہ ہوتی ہے کشادہ، اسی کو وادی کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے لیے ایک وادی سونے کا ہو، سونے سے بھرا ہوا ہو، ایک وادی یعنی اتنی بڑی جگہ سونے سے بھری ہوئی ہو، تو لأحب ان یکون له وادیان، تو وہ چاہے گا کہ اس کے لیے دو وادی سونے کی ہو جائے. انسان حریص پیدا کیا گیا ہے، ایک وادی سونے پر اس کو قناعت نہیں ہوگی، وہ چاہے گا کہ میرے پاس دو وادی ایسی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ دو وادی دے دے گا تو چاہے گا تیسری ہو جائے. اور ایسی ہی اس کی ہرس بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کی اسی ہرس کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے منہ کو بس قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے، اس کے منہ کو اس کی قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں، یہ کا مفہوم بھی ہے، میں نے بیان کیا آپ کے سامنے. بتانا یہ ہے کہ الہاکم التکاثر، کہ تم لوگوں کو تکاثر نے، تکاثر کے معنی مال و دولت کی زیادتی، کثرت اور اس کی ہرس، مال و دولت کی کثرت یا مال و اولاد کی کثرت اور اس کی ہرس نے تم لوگوں کو آخرت سے غفلت میں ڈال رکھا ہے، آخرت سے غفلت میں ڈال رکھا ہے. اور حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگوں نے قبروں کی زیارت کر لی، قبروں میں پہنچ گئے. مطلب یہ ہے کہ میں نے جو بتایا حدیث شریف پڑھ کر کے کہ ایک آدمی، بلکہ بہت سے آدمی ایسے ہی ملیں گے آپ کہ مال و دولت کی کثرت کی اس کو ہرس ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کتنا میرے پاس مال ہو جائے، میں کیسے کیسے کیا کیا جگاڑ لگاؤں کہ میرے پاس مال کی بہتات ہو جائے، اولاد کی بہتات ہو، مال کی بہتات ہو، کثرت ہو. یہ آدمی چاہتا ہے اور اسی کوڑھن میں اور فکر میں لگا رہتا ہے، اور آخرت کو یاد کرنے کے لیے اس کے پاس موقع نہیں رہتا، آخرت کے بارے میں سوچنے کے لیے اس کے پاس موقع نہیں رہتا، آخرت کی تیاری کے لیے فرصت نہیں رہتی. ہمیشہ یہی دھن رہتی ہے کہ کیسے میرا مال بڑھ جائے، کیسے میری جائیداد بڑھ جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو مال و دولت کی کثرت کی ہرس نے یہ آخرت سے غافل کر رکھا ہے، اور اسی دھن میں آدمی لگا رہتا ہے کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ موت اس کے پاس آ جاتی ہے. حدیث مرفوع میں ہے کہ حتی زرتم المقابر کی تفسیر حضور نے حتی یأتیہ الموت، یہاں تک کہ اس کے پاس موت آ جاتی ہے. یہ ہے قبروں کی زیارت کرنے کا مطلب. ایک مطلب اور ہے جو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ تکاثر کا معنی تفاخر، تکاثر کا معنی تفاخر، یعنی تم لوگوں کو تفاخر نے، یعنی مال و دولت میں اور نسب اور قبیلہ کے افراد کے زیادہ ہونے پر فخر کرنے نے آخرت کی یاد سے تم لوگوں کو غافل کر رکھا ہے. روایت میں آتا ہے جس کے بارے میں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس روایت کا حال کیا ہے. اس کی صحت کے بارے میں بہت یقین تو نہیں کیا ہے، لیکن کہا ہے کہ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان جو ہے تفاخر چل رہا تھا.
دونوں آدمی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے قبیلے کے لوگ اور افراد زیادہ ہیں تمہارے قبیلے کے مقابلے میں، وہ کہا تھا کہ میرے قبیلے کے لوگ زیادہ ہیں تمہارے قبیلے کے مقابلے میں۔ اس طریقے سے دونوں میں بحث اور تقابل مقابلہ چل رہا تھا۔ جب افراد گنے گئے، چلو ٹھیک ہے گن لو، تمہارے قبیلے میں کتنے لوگ ہیں، میرے قبیلے میں کتنے لوگ ہیں، جب افراد گنے گئے تو ایک آدمی کے قبیلے میں افراد کم نکلے دوسرے آدمی کے قبیلے کے مقابلے۔ تو اس نے کہا میرے آدمی کم نہیں ہے، میرا قبیلہ بہت بڑا تھا، لیکن لڑائی میں میرے قبیلے کے لوگ مارے گئے، اس میں مارے گئے بہت سارے لوگ میرے قبیلے کے، چونکہ ہم لوگ بہت بہادر ہیں، ہمارے قبیلے کے لوگ لڑنے والے ہیں، لڑائی ہوئی تھی تو اس میں ہمارے لوگ بہت سے مار دیے گئے، اور کہا کہ چلو میں قبریں دکھاتا ہوں ان کی، اور اس کے بعد اس کو لوا کر کے آیا قبرستان میں، اور بتانے لگا دیکھو یہ بھی میرے قبیلے کے آدمی کی قبر ہے، یہ بھی میرے قبیلے کے آدمی کی قبر ہے، اور گنانے لگا اس کو کہنے لگا۔ اس پر جو ہے متنبہ کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے یہ سورہ نازل ہوئی۔ بتاؤ تم لوگ جو ہے تمہارے قبیلے میں افراد کم ہیں کہ زیادہ ہیں، اسی کے اوپر فخر میں لگے ہوئے ہو، اسی میں مست و مگن ہو، اور آخرت سے غافل۔ الہاکم التکاثر، تو تم لوگوں کو تکاثر نے، تفاخر نے آخرت کی یاد سے غفلت میں ڈال رکھا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگ قبرستان پہنچ گئے فخر کرتے کرتے، یہ بھی میرے قبیلے کے آدمی کی قبر ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اس طریقے سے۔ کلا، کلا ہرگز نہیں، یعنی مال و دولت کی کثرت اور آخرت سے غفلت یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے، کلا ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مال و دولت کے اوپر، اولاد کی کثرت کے اوپر آدمی فخر کرے اور آخرت سے غافل رہے، یہ چیز ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ سوف تعلمون، سوف تعلمون، ان قریب تم لوگ جان لوگے اس کے انجام بد کو، اس کے برے انجام کو ان قریب تم لوگ جان لوگے۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ دنیا ہی میں اس کے برے انجام کو جان لیتے ہیں، اور بہتوں کو نہیں پتہ چلتا، وہ اسی مست و مگن رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی آنکھ بند ہوگی اور قبر میں پہنچو گے اور پھر محشر کے میدان میں پورے طور پر جو ہے اس کے برے انجام اور برے نتیجے کو جان لو گے کہ ہم جس چیز میں مگن تھے، مست تھے، مال و دولت میں کس طریقے سے اضافہ ہو جائے، اور ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے میں، تفاخر میں جو لگے ہوئے تھے، تو کتنی بری اور گھناؤنی چیز میں لگے ہوئے تھے، کتنی بیکار چیز تھی وہ، اس میں نہیں لگنا چاہیے تھا۔ ان قریب تم جان لو گے، اسی بات کو اللہ تعالیٰ مقرر بطور تاکید فرماتے ہیں کہ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ مال و کثرت، یہ مال و دولت کی کثرت یہ فخر کی چیز نہیں، یہ فخر کی چیز نہیں ہے، اور آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ سوف تعلمون، ان قریب تم لوگ جان لو گے اس کے برے انجام کو۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، پھر کلا ہے، بار بار جو ہے اس سے جھڑکا اور روکا جا رہا ہے کہ مال و دولت کی کثرت یہ تم کو غفلت میں نہ ڈالے، اس کے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے، آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لو تعلمون علم الیقین، اگر تم لوگ یقینی طور پر جان لوگے، اگر تم لوگ یقینی طور پر جان لوگے تو پھر ایسا نہیں کرو گے۔ اگر تم لوگ یقینی طور پر کس چیز کو جان لوگے، اس کے برے انجام کو جان لوگے، تو پھر جو ہے اس میں نہیں لگو گے اور آخرت کی یاد سے غافل نہیں ہوگے۔ ایک ہے علم الیقین اور ایک ہے عین الیقین، دونوں لفظ جو ہے اسی سورہ کے اندر آیا ہوا ہے، علم الیقین اور عین الیقین، دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے۔ دلائل کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو علم الیقین کہا جاتا ہے، اور عین الیقین کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دیکھ کر کے مشاہدے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو عین الیقین کہا جاتا ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا یقین ہوتا ہے۔ بھئی کسی چیز کو دیکھ کر کے ہم کو اس کا علم ہو جائے، اس کا یقین جو آتا ہے نا، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا یقین۔ مجھے یاد آتا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے آتے تھے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے، تو ایک مرتبہ گئے آپ بات کرنے کے لیے، اور پیچھے قوم تھی، حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا وزیر بنا کر کے گئے تھے، اپنا نائب بنا کر کے گئے تھے، اور تاکید کر رکھی تھی کہ دیکھو میری قوم گمراہ نہ ہو۔ بہرحال پہنچے، اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ تمہارے پیچھے تمہاری قوم گمراہ ہو گئی، اس نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اس نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، گوشالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی،
یہ بتایا، خبر دی اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بتا رہے ہیں کن کو؟ حضرت موسیٰ کو۔ لیکن یہ خبر سننے کے بعد آپ کو تو رنج ہوا، صدمہ ہوا، لیکن اتنا رنج، اتنا صدمہ نہیں ہوا اتنا جب آپ وہاں سے واپس آئے ہیں اور اپنی آنکھوں سے اپنی قوم کو بت پرستی اور گوسالہ پرستی میں دیکھا ہے، تو جتنا صدمہ ہوا انہوں، جتنا رنج ہوا، اتنا رنج اور صدمہ اللہ نے جو خبر دی طور پہاڑ پر، اتنا آپ کو صدمہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ کی خبر دینے سے ان کو علم الیقین حاصل تھا، اور جب آئے ہیں آنکھوں سے دیکھ لیا، اب عین الیقین ان کو حاصل۔ یہ اعلیٰ درجے کا یقین ہوتا ہے، عین الیقین۔ تو کلا لو تعلمون علم الیقین، فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، اگر تم لوگ یقینی طور پر جان لیتے تو اس میں مبتلا نہ ہوتے، مال و دولت کی کثرت پہ فخر نہ کرتے اور آخرت سے غافل نہ رہتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ جو شخص مال و دولت کی ذاتی پر فخر کرتا رہے گا اور آخرت سے غافل رہے گا، اس کا انجام اتنا برا ہوگا کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ واللہ تم لوگ ضرور بالضرور جہنم کو دیکھو گے۔ اور آخرت سے ایسی غافل رہے، اور آخرت سے پورے طور پہ غفلت یہی کہ آدمی ایمان بھی نہ لے آئے، اور ایک ہے کہ ایمان لانے کے بعد آخرت سے غافل ہے، اعمال نہیں کر رہا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ لیکن پورے طور پہ غفلت اس کافر کی ہے جو اتنا مست و مگن ہے دنیا کے اندر کہ ایمان بھی نہیں لا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا انجام یہ ہونا ہے کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اس سے پہلے قسم محذوف ہے واللہ، کہ واللہ تم لوگ ضرور بالضرور جہنم کو دیکھو گے، جحیم کو، جہنم کو دیکھو گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر تم لوگ ضرور بالضرور جہنم کو اس طرح دیکھو گے، اس طرح دیکھو گے گویا کہ جیسے کہ وہ خود یقین ہو، یعنی یقین کی آنکھوں سے دیکھو، یقین کی آنکھوں سے دیکھو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا مشاہدہ ضرور کرنا پڑے اور یقین کے ساتھ اس کو دیکھو۔ اس لیے اس سے باز آنا چاہیے۔ ہم اور آپ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ سمجھ رکھیں کہ جو کچھ ہے دنیا ہے، اس کے بعد جو ہے کچھ نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے آخرت کے لیے۔ ہم کو اس بات کی تیاری ہے کہ ہمارا مکان کیسے بنے، ہمارے پاس زمین جائیداد کیسے ہو، بینک بیلنس کیسے ہو، اس کی طرف تو بہت زیادہ توجہ ہے، لیکن اس طرف کہ ہمارا آخرت میں چل کر کے ہم جو ہے قبر کی زندگی میں آرام سے رہیں، وہاں سے نکلیں محشر میں پہنچے، وہاں کی سختیوں سے محفوظ رہیں اور جنت ہمارا ٹھکانہ ہو، وہاں پہ ہم کو اعلیٰ علیین میں، یہ کیا نام ہے، اعلیٰ علیین میں ہم کو جگہ ملے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی سوچ اور توجہ بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے باز آ جانا چاہیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اس دن تم لوگوں سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، پھر اس دن تم لوگوں سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ دیکھیے ہم سب پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار اور ان گنت احسانات ہیں، ان کی نعمتیں۔ قرآن کریم کی خود آیت میں ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی کتنی نعمت ہے ہمارے اوپر، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن تمام نعمتوں کے بارے میں تم لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ کچھ نعمتوں تو ایسی ہیں، خود قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے کہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل ذالک، کل پڑھو، ہاں، کل ذالک کان عنہ مسئولا، یہ آیت ہے کہ بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں جانتے ہیں، کان، آنکھ، دل، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی لاکھوں نعمتیں ہمارے اوپر، ان کے بارے میں خاص طور سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ کہ ہم نے جو نعمتیں دی تھیں، تم کو کان دیے تھے، آنکھ دی تھی، دل دیا تھا، ان نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا؟ ان نعمتوں کے ذریعے سے گناہ کا کام تو نہیں کیا، اپنی آنکھوں سے حرام چیزوں کو تو نہیں دیکھا، اپنے کانوں سے حرام باتوں کو تو نہیں سنا، دل جو ہے، دل سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، دل کے اندر کینہ رکھا جاتا ہے، بغض رکھا جاتا ہے، حسد رکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے جلا جاتا ہے، اور دل کے اندر نفاق ہوتا ہے، اور چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے لوگوں کے بارے میں غلط قسم کی سوچ ہوتی ہے، کسی کو حقیر سمجھا جاتا ہے، دلی سمجھا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، سوال کیا جائے گا۔ ایسی ایک حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن
سب سے پہلے انسان سے اس کی صحت کے بارے میں سوال کیا جائے۔ آپ کہیں گے کہ ہم لوگ تو سنتے رہتے ہیں کہ روز محشر کی جان اداس بوت، اولی پرشش نماز بوت، کہ قیامت کے دن جو ہے جب جان پگھل رہی ہوگی اس وقت سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی۔ بے شک سب سے پہلے پوچھ ہوگی، لیکن عبادات میں، اس میں عبادات میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت وغیرہ دے رکھی، نعمتیں دے رکھی ہیں، حدیث شریف بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے اس سے اس کی صحت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم تو بتا، میں نے تجھ کو صحت دی تھی، طاقت دی تھی، قوت دی تھی، تو میری اس نعمت کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ اس کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا؟ اپنی صحت اور قوت کو عبادت میں لگایا یا گناہوں میں خرچ کیا؟ گناہوں میں لگایا، اس کے بارے میں سوال ہو۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک ایک انسان سے 5 سوالات کے جوابات نہیں لے لیے جائیں گے، اس کا قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پائے گا، اللہ کے پاس سے ہٹ نہیں پائے گا۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر کے 5 سوال کا جواب لے گا، 5 سوال کا جواب لے گا۔ جب تک نہیں دے لے گا اس کے قدم وہاں سے سرک نہیں پائیں گے، کھسک نہیں پائے گا۔ یہاں کوئی بات بھی پوچھتا تو آدمی دیکھ کے موقع کھسک جاتا ہے، سرک جاتا ہے، جواب دینے سے بچ جاتا ہے۔ وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا، جواب دینا ہی پڑے گا۔ اور جو 5 سوالات ہوں گے اس میں سب سے پہلا سوال ہوگا کہ میں نے تم کو زندگی دی تھی، عمر دی تھی، اپنی عمر کو کہاں کھپایا، کہاں لگایا؟ جو اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے نا، یہ 60 سال 70 سال جو ہم دنیا میں جیتے ہیں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمر کے بارے میں پوچھے گا کہ اس عمر کو کہاں لگایا، کہاں صرف کیا۔ پھر جو ہم کو عمر ملتی ہے تو ہم جو ہے شروع میں بچے ہوتے ہیں، پھر تھوڑا بڑے ہوتے ہیں، پھر جوان ہوتے ہیں۔ اور جوانی کی جو عمر ہوتی ہے 15 سال سے لے کے 30-35 سال تک کا جو وقت ہوتا ہے، بھرپور طاقت کا وقت ہوتا ہے، بھرپور طاقت کا وقت ہوتا ہے، قوت کا وقت ہوتا ہے، اور بڑے اندر جذبات ہوتے ہیں، شہوتیں اندر ہوتی ہیں، وہ عجیب وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خاص طور سے شباب کے بارے میں پوچھے گا، ابن آدم بتا کہ تو نے جوانی کو کہاں لگایا، کہاں کھپایا؟ کیونکہ بڑھاپے میں تو آدمی جب کسی کام کا نہیں رہتا تو مسجد میں آتا ہی آتا ہے، وہ آ کر کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے، گھر پہ کوئی کام نہیں ہے، گھر پہ رہتا ہے تو ڈسٹرب ہی کرتا ہے۔ وہ لوگ چاہتے بھی ہیں گھر والے کہ مسجد میں چلے جائیں، اپنا بیٹھے رہیں، آگے وقت پہ کھانا کھا لیں۔ لیکن جب زندگی کے ہنگامے جب اس کے پاس ہوتے ہیں، جوانی کی عمر میں خاص طور سے بچوں کو دیکھنا ہے، اپنی زندگی کو دیکھنا ہے، اور دوسری بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں، ان ہنگاموں میں تم نے کیا کیا؟ اللہ کی عبادت کی یا نہیں؟ اس لیے یہ بات سبھی لوگ یاد رکھیں، میں بھی یاد رکھتا ہوں اس بات کو کہ جوانی کے بارے میں خاص طور سے پوچھا جائے گا، جوانی کہاں لگی؟ اور جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں لگ گئی، اللہ کی مان کر کے اس کی جوانی گزر گئی، اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جو جگہ ایئر کنڈیشن ہوگی۔ سمجھیے آپ کیا ہوگی؟ ایئر کنڈیشن، کیونکہ میدان حشر میں سورج بالکل قریب ہوگا، 1.25 نیزے پر یا 2 نیزے، بہت قریب، سر کے اوپر ہو۔ ابھی تو لاکھوں میل دور ہے، تو اتنی گرمی ہوتی ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ جب یہ سورج بالکل سر پہ ہوگا اتنی گرمی ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اتنا پسینہ بہے گا، اتنا پسینہ بہے گا کہ بعض لوگ پسینے میں غوطہ لگائیں گے، ڈبکی لگائیں گے، ان کا پسینہ سر کے اوپر پہنچ جائے گا، انہیں کا پسینہ بہتے بہتے سر کے اوپر ہو جائے گا، اس میں غوطہ لگانے لگے۔ جس کے جیسے اعمال ہوں گے کم بیش پسینہ ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک پہنچے گا، کسی کا گھٹنوں تک پہنچے گا، کسی کا کمر تک پہنچے گا، کسی کا سینے تک پہنچے گا، اور کسی کا تو ایسا ہوگا کہ اسی میں غوطہ لگائے گا۔ انتہائی سخت بے چینی، ایسی بے چینی، ایسا کرب اور ایسا وحشتناک وقت وہ ہوگا، اور اتنا پریشان ہوگا اس گرمی سے کہ چاہے گا جلدی سے حساب کتاب ہو جائے، چاہے ادھر چاہے ادھر، چاہے جہنم میں چاہے جنت میں، یہ تو سوچنے لگیں گے، کیونکہ وہاں کی جو ہے سخت گرمی، سخت ہولناکی، یہ برداشت سے باہر ہو گئی۔ اسی لیے جو ہے لوگ جو ہے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف انبیاء کرام کے پاس جائیں گے اور جا کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ حساب کتاب لیں، شروع کریں۔ چنانچہ جو سب سے آخر میں اہل محشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جی ہاں میں سفارش کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول آئیں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، حضور میں، اور طویل سجدہ کریں گے، اور طویل لمبا سجدہ کریں گے، اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف بیان کریں گے۔ حدیث شریف کے الفاظ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی تعریف کریں گے۔ دیکھو اللہ کو تعریف بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی تعریف کریں گے، حضور خود کہتے ہیں کہ مجھے آج وہ الفاظ یاد نہیں ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی دن وہ الفاظ میرے دل میں ڈالے گا اور میں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا، دیر تک سجدے میں پڑے رہیں گے، اللہ کی تعریف کرتے رہیں گے۔ تب اللہ کو پیار آئے گا،
اور اللہ تعالیٰ پیار کے انداز میں کہیں گے کہ ارفع رأسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے، سل توتا مانگیے ملے گا، دیا جائے گا، اشفا تو شفا شفاعت کیجیے، آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تب اللہ رسول سفارش کریں گے، تب اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا۔ یہ دنیا کے تمام انسانوں کے اوپر اولین اور آخرین کا جو اجتماع ہوگا، اس سب پر اللہ کے رسول کا احسان ہوگا۔ کسی نبی میں ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کے کہہ دے اللہ کا حساب کتاب لو، کوئی نبی نہیں کہہ پائے گا، ہر نبی ڈرے گا، ہر ایک نفسی نفسی کہے گا، صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امت، میری امت میری۔ بہرحال تو یہ جو ہے یہ اسی کا نام شفاعت کبریٰ ہے، یہ شفاعت کبریٰ جو صرف اور صرف اللہ کے رسول کو حاصل ہوگی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا اس دن جو ہے جب جو نوجوان اپنی جوانی صحیح سمت میں لے کر کے چلا ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا، روزہ رکھتا ہوگا اور اسلام کے جو حکام ہیں ان کے لحاظ سے زندگی گزار رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جو 7 قسم کے لوگوں کو اس دن اتنی جہاں گرمی ہوگی تو وہاں پہ عرش کے نیچے ایئر کنڈیشن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے خاص قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے، عرش کے نیچے گرمی سے نکال کر کے وہاں پر سائے میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو 7 قسم کے لوگوں کو وہاں جگہ دی جائے گی، 7 طرح کے لوگ ہوں گے، ان 7 طرح کے لوگوں میں ایک وہ نوجوان ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، آپ لوگ سمجھیے اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار ہے آپ لوگوں سے، نوجوانوں سے، کہ اتنا بڑا اعزاز دے گا اگر جوان کی جوانی گزر رہی ہے اللہ کی عبادت۔ اس لیے اس رمضان میں آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو رمضان کے بعد بھی سلسلہ جاری رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف 1 مہینے عبادت کر لیا اس کے بعد بات نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے بتایا کہ عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طریقے سے جو ہم مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال کہاں کہاں سے کمائے ہو، مطلب یہ ہے کہ حلال طریقے سے مال کو حاصل کیے ہو یا حرام طریقے سے حاصل کیے ہو، کیسے مال کمائے ہو اور کہاں کہاں خرچ کیے ہو، پٹاخہ پھوڑنے میں خرچ کیے ہو، بارات نکلتی تو پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، نہیں چھوڑے جاتے ہیں پٹاخے، یعنی اپنے پیسے میں اپنے ہاتھ سے آگ لگائی جاتی ہے۔ یہ بات سوچ کے چلیے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم کو مال دیا تھا تو کہاں کہاں خرچ کیا، کہاں کہاں دین کے کاموں میں خرچ کیا ہے یا برائی کے کاموں میں خرچ کیا ہے۔ کچھ لوگ بیجا روپے خرچ کرتے ہیں، ایک سامان ان کو مل سکتا ہے محمد آباد میں، لیکن صرف آج فیشن کے طور پر اعظم گڑھ اور اس سے بھی زیادہ دور تک جاتے ہیں اور مختلف ڈھابوں پہ جاتے ہیں اور اپنی رقم کی اس انداز سے برباد کرتے ہیں۔ اس لیے ہر ایک یہ سوچ کے چلے، عبدالباسط بھی سوچے اور آپ لوگ بھی سوچیں اس بات کو کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا صحیح مصرف، صحیح استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تلے خرچ نہیں کرنا ہے، اللہ تلے خرچ نہیں کرنا ہے، مال کہاں سے کیسے کما رہے ہیں اس پہ بھی نظر رکھیں کہ ہمارا مال حلال طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے، پھر خرچ کہاں پہ ہو رہا ہے۔ یہ دونوں باتیں خاص طور سے پوچھی جائیں گی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ، ہم آزاد نہیں ہیں بالکل۔ اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ وہ سوال جن کو علم ہے، علم حاصل ہے، علم مراد یہ نہیں کہ وہ جا کر کے دورہ پڑھ لیے، بخاری شریف پڑھ لیے، اتنا علم نہیں، جو علم ہم نے دیا ہے، آپ کو علم مل گیا، آپ کو علم مل گیا، جو ہم نے علم دیا تھا اس علم پہ تم نے کتنا عمل کیا۔ مجھے جتنا علم ہے میں نے کتنا عمل کیا مجھ سے سوال ہوگا، آپ کو جتنا علم ہے آپ نے اس پر عمل کتنا کیا اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بھی ضرور اس دن تم لوگوں سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی جو مرضیات ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہم انک عفو کریم وتحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے مولا کریم ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے درگزر فرما دیجیے، مولا کریم ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے، الہ العالمین ہم سب کے ساتھ خیر کا اور عافیت کا سہولت کا معاملہ فرمائیے، الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے، الجھنوں سے، ٹینشنوں سے، حاسدوں کی حسد سے، عداوت کرنے والوں کی عداوت سے، اے اللہ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، الہ العالمین ہم سب کو، ہم میں جو بیمار ہیں مولا کریم ان کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائیے، مولا کریم جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے سبیل پیدا فرمائیے، الہ العالمین ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائیے، مولا کریم جتنے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کسی بھی طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو آپ الگ الگ جانتے ہیں، اے مولا کریم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے،
ہمارے دلوں کے اندر جو جائز تمنائیں ہیں، جائز آرزویں ہیں، اے اللہ اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائیے۔ لا العالمین اس درس کو بے حد قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس درس کو میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے اساتذہ کے لیے، اے اللہ جو سامعین ہیں اللہ سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہ نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ لا العالمین ہمارے روزوں کو اور تراویح کو، نفل نمازوں کو، قرآن کریم کی تلاوت کو، ان سب کو بے حد قبول فرمائیے۔ اے مولا کریم جو ایام رہ گئے ہیں ان کو پورے طور پر وصول کرنے کی توفیق عنایت فرمائیو۔ اللہ ہم سب کو لغویات سے، گناہوں سے بچا لیجیے۔ یا ارحم الراحمین پورے عالم کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو اور ان کے ایمان و اسلام کی حفاظت فرمائیے۔ مولا کریم بالخصوص فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین دنیا میں جہاں کہیں بھی جہاد ہو رہا ہے، مولا کریم مجاہدین کی ہر چہار جانب سے مدد فرمائیے۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کا بول بالا فرمائیے اور کفر کا منہ کالا کر دیجیے۔ اے اللہ ہماری مساجد، مکاتب، مدارس کی اپنے پاس سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اپنے پاس سے حفاظت فرمائیے۔ مولا کریم مانگنے کا سلیقہ نہیں، اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی جو مانگنے سے رہ گیا بشرطے کہ ہم سب کے حق میں خیر اور بہتر ہو، بغیر مانگے محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی جھولی بھر دیجیے۔ اے اللہ جھولی بھی عطا فرمائیے اور اس کو بھر بھی دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ الفعل میں قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وآل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔